خیبر مدینے سے شمال مشرق میں 100 میل سے زائد کچھ فاصلے پر خیبر نامی ایک ہرا بھرا علاقہ ہے۔ یہاں کھجور کے باغات بھی ہیں اور ایک سمندر سے 2800 فٹ بلند پر ہے۔ زمین کی زرخیز ہے، یہاں یہودی آباد ہے۔ مدینے سے 100 میل 150 کلومیٹر کی دور پر ایک علاقہ ہے، ہرا بھرا علاقہ، پانی بھی اچھا ملتا ہے اور کھیت پیک بھی اچھی پکاتے ہیں، تو وہاں یہودی آباد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر بنو قریظہ ان دونوں کو مدینے سے ان کی شرارتوں کی وجہ سے نکال دیے تھے۔ وہ لوگ وہاں جا کر آباد ہوئے، مدینے سے 150 کلومیٹر دور پر۔ صلح حدیبیہ کے بعد مکے والوں کی طرف سے امن و امان کا ماحول پیدا ہوا، مگر خیبر کے علاقے میں جہاں مدینے سے جلا وطن ہو کر بنو نذیر اور بنو قریظہ آباد ہو گئے تھے، ان دونوں یہودی قبیلوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دونوں قبیلوں نے خیبر میں پہلے سے آباد یہودیوں کو بھی مسلمانوں سے دشمنی اور حملے پر حملہ کیا۔ گویا خیبر اب مسلمانوں کی مخالفت کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ اب یہ یہودی لوگ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیے، ان سے مدینے سے نکال دیے تاکہ وہ لوگ وہاں بسے، لیکن وہاں جا کر بس کر وہاں جا کر رہ کر وہاں جو لوگ پہلے سے آباد تھے ان کو بھڑکائے اور دوسرے لوگوں کو بھڑکا کر یہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے پلان بنا کو ہے۔ اب ان یہودیوں نے مدینے کے منافقوں کو بھی اپنا دوست بنا لیا تھا اور یہ منافق مدینے کی ہر حرکت کی اطلاع خیبر کے یہودیوں کو دے رہے تھے۔ مدینے کے اندر یہودی لوگ تھے تو یہ یہودی مدینے کے اندر منافق لوگ تھے، یہ یہودی لوگ منافقوں کو دوستی کر لے کر منافقوں سے انفارمیشن لیتے تھے، اور منافق لوگ ہم بھی مسلمانوں کی ہر بات بھی ان کو جان کو سناتے تھے۔ ایسا ان کا مسلمانوں کا پلان یہ ہے، نیسٹو ایسا کرنے والے ہیں، نیسٹو ان کا یہ ان کا پلان ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارے بنانا چاہتے ہیں، تمہارے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ایسا ایک ایک بات آپ کو منافق لوگ ہم سے آپ کو بولتے تھے۔ ذرا حالات پر ایک بات بولتا ہوں، اس زمانے میں جتنا نقصان منافقوں سے ہوا، اس زمانے میں بھی بالکل برابر اس وقت کے منافقوں سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس وقت کے منافق لوگ نبی کی ہوتے ہوئے نبی کی پرسنلی باتیں، نبی صحابہ سے کچھ بولے بتائے جو نہیں بولنے کی تھی، صحابہ میں رہنا تھا وہ باتوں کو، یہ لوگ منافق لوگ جا کر سن کر ان کو بتا دیے، راز فاش کر دیے، نقصان مسلمانوں کو ہوا۔ تو اس وقت بھی کچھ منافق لوگ ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے اس وقت کے مسلمانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہر زمانے میں منافق، نبی کے زمانے میں منافق لوگ تھے، اور آج کے زمانے میں کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی منافق ہے معلوم نہیں ہے، اس لیے ہمیں میرے اندر نفاق ہے کیا، منافقت کا کوئی ایک میرے اندر علامت ہے کیا، دیکھ لینا ہمیں۔ منافق آدمی اپنے ایمان سے بالکل بے پرواہ رہتا۔ صحابہ کو اپنے بھائی منافق بول کر ان کو اپنی کیفیت کے بارے میں انہیں خود سوچ لیتے ہوئے تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ نبی کو دیکھ کر سے لوگوں کو ہمیں منافق کی بول کر ان کو دل میں آ رہا ہے، ہمیں تو نبی کو دیکھ کے نہیں، ہمارے عمل میں کچھ بھی پختگی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، پھر بھی ہمیں اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھتے ہو، تو پھر اب ہمیں کیا نہیں بول سکتے اس کے لیے۔ آدمی اپنے ایمان کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے، میرا ایمان ہے کہ چل جائے گی، کہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا ہوں، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں، یہ فکر ہمیشہ لگے گا آدمی کو، میری موت ایمان پر آتی نہیں ہے، تو یہ آدمی کو، یہ صحابہ کو فکر ہوتی ہے سر۔ تو آگے چلیں، تو منافق لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی باتیں لے جا کر منافق یہودیوں کو سناتے تھے۔ یہ لوگ ہجرت کے 7ویں سال ماہ محرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کے ساتھ 1500 صحابہ کو لے کر مدینے سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت سباق بن عرفۃ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ خیبر کے قریب مقام رجیم میں پڑاؤ ڈالا۔ خیبر کے علاقے میں یہودیوں کے 6 زبردست قلعے تھے۔ یہودیوں کی طرف سے مقابلے کے لیے مرحب بن یاسر نامی 2 بڑے جنگجو بہادر سامنے آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نکلے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہمارے باتیں پورے انہوں لے جا کر ان کو پہنچاتی ہیں، وہ لوگ ہمارے کو لڑنے واسطے ہمارے ساتھ تیاریاں کرتی ہیں بول کر، تو اس وقت مسلمان لوگوں کو بھی آگے قدم اٹھانا پڑتا۔ ہمیشہ ایک ہی قانون، ایک ہی اصول نہیں رہتا، ہمیشہ معاف کر دو، ہمیشہ چھوڑ ڈالو،
कब तक छोड़ना, जब तक छोड़ना, पकड़ना, जब ऐसा पकड़ना फिर आगे उनकी नस्लें हमारे बारे में सोचना भी नहीं करते, उनके दिल दिमाग में, उनकी नस्लों के दिल दिमाग में भी हमारे बारे में ख्याल ही पैदा नहीं होना, वैसा इनको नाक में दम कर देना, फिर पकड़े तो वैसा पकड़ना, फिर छोड़े तो फिर छोड़ देना, फिर जहाँ छोड़ना वहाँ छोड़ना। इस्लाम भी जहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़ने के लिए बोलता है, जहाँ पकड़ने की बात बोलता है फिर नस्लें उनकी अलग थी। इस्लाम ने यहूदियों को ऐसा ऐसा पकड़ा इनको, ऐसा इनके नाक में दम कर दिया। दुनिया में आज से 70 पर 5 साल पहले तक दुनिया में एक वाली जगह कोई मुल्क उनको देने तैयार नहीं था। इनकी हकीकत को मुसलमान ऐसा, इस्लाम ऐसा इनकी हकीकत को दुनिया के सामने पेश किया था। अच्छा आगे चले तो उस वक्त यहूदियों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर 1500 सहाबा को लेकर यहूदियों के खैबर की तरफ चले गए। तो उनके यहूदियों के 6 बड़े बड़े किले थे, तो वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं सहाबा के ज़रिए से मुकाबले लेके जाते हैं। तो उनके 2 आदमियाँ आती यहूदियों के, मुसलमानों के 2 आदमियाँ टक्कर आपस में होती है, तो मुसलमानों के 2 आदमियाँ उनके यहूदियों के 2 आदमियाँ को मार डालती हैं। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मरहब को क़त्ल किया, यहूदी आदमी को क़त्ल किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम ने यासिर को क़त्ल किया, यहूदी आदमी यासिर को क़त्ल कर दिए। बाज़ रिवायतों में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मरहब नामी बहादुर को क़त्ल किया। यहूदियों ने जब देखा कि मुसलमानों से मुकाबला करना मुश्किल है तो अपने किलों में बंद हो गए। पीछे भी जिनके 2 कबीले मदीना छोड़ को चले गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बनु खुरैज़ा बनु नज़ीर के लिए भी उनके राउंड ऑफ कर लिए थे, मुहासरा कर लिए थे। बाद में 15 दिन के बाद वो लोग सफाई के लिए, सुलह के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आ गए, कर नहीं सकते बोलकर। बाद में फिर उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके भगा दिए, हथियार छोड़ को जाओ यहाँ बोलकर। तो इन लोगों को भी जब मालूम हुआ कि नबी के सहाबा इनका ईमान पावरफुल है और इनके जिस्मानी ताकत भी इनके पास बहुत है, जब मालूम हो गया तो फिर वो लोग हिम्मत हार गए। आखिरकार वो लोग अपने घरों के दरवाजे, किलों के दरवाजे बंद कर लिए। मुसलमानों ने किलों पर कब्जा करना शुरू किया। 4 किलों पर कब्जे के बाद सिर्फ 2 मशहूर किले बाकी रह गए थे। 6 कबीले थे टोटल इनके खैबर में, तो 4 किले मुसलमान अपने अथॉरिटी में ले लिए। 2 किले जीत नहीं सकते मुसलमान लोग, फतह नहीं कर सकते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने 10 दिन तक उन 2 किलों का मुहासरा किया, 10 दिन तक उन किलों को राउंड ऑफ करको थे। जब किलों में बंद यहूदी तंग आए तो सुलह का पैगाम भेजा, खिराज देने की शर्त पर उन्हें छोड़ दिया गया। टैक्स देना देखो तुम्हें बोलकर उनको छोड़ दिया उनको। इस गज़वे में 15 मुसलमान शहीद हुए और 90 पर 2 यहूदी मारे गए, यहूदियों को नुकसान पहुंचा। इसी गज़वे में यहूदियों के एक सरदार सल्लाम बिन मुश्कम की बीवी ने, अब वो भुना हुआ गोश्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला देती, वो ये ये नबी जब ये जंग जीत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस जा रहे थे तो उस वक्त में एक यहूदी आदमी की बीवी गोश्त पकाकर बकरा काट को खिसा रही। सल्लाम बिन मुश्कम की बीवी ने भुनी हुई बकरी में जहर डालकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गोश्त को चखते ही थूक दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका गोश्त लेकर चखे तो फिर चखने के बाद थूक दिए कि इस बकरी की, और फरमाया कि इस बकरी की हड्डियां खबर देती हैं कि इसमें जहर मिला हुआ है। मुझे गोश्त खुद बोल रहा है मुझे खाना तो रसूलुल्लाह मेरे अंदर गोश्त मिला कर बोलता। अब ऐसा कैसा बोला, एक सवाल कैसा बोला रहता, वैसा गोश्त उनको कैसा बोला रहता, कैसा बोला रहता? हमारी ये जुबान इसके अंदर जान है क्या, ये भी गोश्त का टुकड़ा, ये बोलती नहीं है क्या, ऐसा वो भी बोला रहता। ये मिट्टी के इंसान के अंदर, आम इंसान नबी नहीं है, इसके अंदर का ये जुबान का एक टुकड़ा बोल सकता है, अल्लाह इसे बुलवा सकता है, तो फिर अल्लाह ताला की ताकत, नबी को अल्लाह ताला बचाने के लिए, नबी की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला क्या ये जब टुकड़ा बोल सकता है बगैर हड्डी का, तो फिर क्या वो टुकड़ा जिसके अंदर हड्डी है वो नबी के लिए है। तो हमें तो आम इंसान का टुकड़ा बोला है, तो फिर वो नबी के लिए वो टुकड़ा कहीं नहीं बोल सकता है। अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अल्लाह ताला दिखा सकते हैं। बाद में वो टुकड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलता है मुझे रखो खाओ मैं अंदर ज़ाहिर लाने बोलकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हज़रत बिश्र रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उन्होंने थोड़ा सा गोश्त चबाकर निगल लिया था, इसलिए वो इस जहर से मुतासिर हुए और शहीद हो गए। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, भी थोड़ा चख लिए थे, निगल लिए चबाकर, तो फिर उस जहर की वजह से उनको जान का नजराना पेश हो गया उनका। तो इस यहाँ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गोश्त खा गए थे,
کچھ چلے گیا تھا درد اس کا اثر، اسی اثر کی وجہ سے اینڈنگ میں آتے وقت اسی اثر کی وجہ سے صلی اللہ جب انتقال ہوا تو اسی اثر کی وجہ سے وہ رگا کٹ ہو نہیں کہا نبی کا انتقال ہو جاتا، وہ ایک ذریعہ سبب بنتا ہو. تو ایک صحابی کھا لیے تو چبا کو نگل لیے تو اس زہر کی وجہ سے نبی شہید ہو گئے. آدمی اگر کون تو بھی یہاں سمجھنے کی بات، صحابی زہر کھا لیے تو انہوں انتقال ہو گیا، تو یہاں انتقال کو نہیں ہے، شہید کو لکھو ہے. تو اگر کسی آدمی کو کوئی دشمن زہر پلا کر مروا دیا، مار دیا، تو پھر وہ آدمی شہید کہلاتا ہے اسلام کے نظر میں. لیکن خود بھی کو مرنا نہیں، خود بھی کو مت اسے خودکشی بولتی ہے، سوسائڈ اٹمپٹ کرنے مر گیا بولتی ہے اسے پھر مرنے قیامت تک اسے جیسا ہوتا رہتا، زہر پیتا رہتا، مرتا رہتا، زندہ ہوتا رہتا، زہر پیتا رہتا، وہی جیسا اسے بھی. کون تو دشمن اس سے زہر دے کو مار دیے تو ان شہید ہے اسلام کی نظر میں. فتح خیبر میں جو غنیمت کا مال ملا اور زراعت کے قابل جو زمینیں ملی وہ مہاجرین کی غربت کچھ دور ہوئی اس سے. تو وہاں جب فتح ہوا یہودیوں کا قبیلہ خیبر، تو وہاں سے مکہ چھوڑ کے صحابہ مہاجر صحابہ ان کے پاس ان کی کمائی کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا، مدینے کے صحابہ کے ذریعے سے وہ جیتے تھے، تو یہاں سے ان کو بہت سارا مال غنیمت مل گیا. اب مدینے کے رہنے والے صحابہ کے انہوں محتاج نہیں رہے. غربت کچھ دور ہوئی، اس طرح مہاجرین صاحب جائیداد ہو گئے اور انصار کی مالی مدد کے بھی اب وہ زیادہ محتاج نہ رہے. خیبر کی زمینوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں فدق کی جائیداد آئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے میں بھی کچھ زمین آئی تھی، فدق باب فدق باغ. اسی کی آمدنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان لوگوں کی ضیافت دعوت کرتے تھے اور بنو قریظہ کی زمین سے اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مفلس مسلمانوں کی پرورش کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہوتا ہے، نبیوں کا جو مال ہوتا ہے، وہ نبیوں کا مال ان کے انتقال کے بعد وہ ان کے بچوں کا نہیں ہوتا. نبیوں کا مال نبیوں کے انتقال کے بعد وہ صدقہ ہوتا ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے باب فدق کا، یہ مسئلہ باغ کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے لوگوں کو کچھ پبلک کے لیے استعمال کرتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مفلس غریب لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے. مکے والوں کو جب یہ خبر پہنچی کہ مسلمان لوگ یہودیوں کے خیبر قلعے کو فتح کر لی مل کر، یہودیوں کو شکست ہو گئی، ہار گئی مل کر، تو اور خیبر فتح ہو چکا ہے، مسلمان غالب آ چکے ہیں، تو مکے کے لوگوں کو بے حد افسوس ہوا. خیبر سے مدینہ واپس ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبیلوں کی طرف جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور شرارتیں کر رہے تھے، سبق سکھانے کے لیے مختلف فوجی دستے روانہ کیے تاکہ کوئی خطرناک سازش سر نہ اٹھائے. یہ تمام فوجی دستے کامیاب واپس ہوئے. اب دیکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کر کے مدینے کو آئے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مسلمانوں کے بارے میں خرابی کا سوچتے رہتے ہیں، ان کو ایک جھلکی دینے کے لیے مسلمانوں کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیم بنا کر ان کے علاقوں میں بھیجتے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اب ہم پاور میں ہیں، ہمیں چاہے تو تم کو ہمارے بھوک میں تم کو اڑا سکتے ہیں، ان کو بتانے کے لیے ان کو بھیجیں. تو مسلمان پاور میں آئے تو پھر کچھ اپنا پاور دکھانا بھی چاہیے دشمنوں کے اوپر روک بٹھانے کے لیے. لیکن اس وقت کہ مسلمانوں کو کچھ بھی پاور نہیں ہے تو پھر اس وقت مسلمانوں کے لیے اس پاورفل والے کے پاس کچھ پاور لینا پڑے گا، اس سے رشتہ قائم کر کے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کر کے کچھ پاور حاصل کر کے دنیا میں اسلام کو اور اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے اپنا طاقت اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.